إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، ہم اہل اسلام ایک ایسے مہینے میں سانس لے رہے ہیں جو ہجری سال کا 8واں مہینہ کہلاتا ہے، جسے ہم شعبان کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ، اس میں بہت سارے دیگر مہینوں کی طرح بھی مسلمانوں کے یہاں بہت ساری بدعات، خرافات پائی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس میں ملوث ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بدعات، یہ خرافات، اسلام کے اندر بدعت ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے ایسی چیزوں کو جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعوت نہیں دی، جس کے بارے میں آپ نے عمل کر کے بتلایا نہیں، جس کے بارے میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا طریقہ ہے، اگر کوئی شخص دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اسلام کے نام پر اس کو شریعت میں، اسلام میں، دین میں ایڈ کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میری مہر نہیں ہے، یا کوئی کسی شخص نے کوئی ایسی سنت ایجاد کی، سنت کا مطلب طریقہ ہوتا ہے، کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس پر میری مہر نہ لگی ہو، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بک کر لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کون سی چیزیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، جس پر ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو عمل کرنا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو اسلام کے نام پر مسلمانوں میں رائج ہیں لیکن وہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو
مسلمانوں میں تو مشہور ہیں، لیکن احادیث کی کتابوں میں محدثین نے اس پر ضعف کا، بدعات کا حکم لگایا۔ تو سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں گے کہ اس مہینے میں جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ روزہ ہے، وہ روزہ ہے، اور اس روزے کے علاوہ کوئی بھی الگ سے حکم ایسا نہیں ہے کہ جو اس مہینے میں یا اس مہینے کی کسی خاص تاریخ میں انجام دیا جائے۔ سنت سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے سوائے صوم کے، روزے کے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحیح احادیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنہ یصوم شعبان کلہ۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے میں، شعبان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ رکھتے کثرت کے ساتھ، یا مہینے کے اکثر ایام میں آپ روزہ رکھتے، یا پورا مہینہ روزہ رکھتے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ وہ شعبان کا مہینہ ہوتا، رمضان کے مہینے کے سے پہلے والا مہینہ، یعنی جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا عن صیامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کیسا ہوتا تھا، یعنی کن کن ایام میں آپ روزہ رکھتے تھے اور کس مہینے میں آپ زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ کہتی ہیں اما عائشہ نے بیان فرمایا، کان یصوم حتی نقول قد صام ویفطر حتی نقول قد افطر۔ کہتی ہیں اما عائشہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب پورا مہینہ ہی روزہ رکھیں گے، اور کبھی کبھی آپ افطار یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم سوچتے کہ لگتا ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو یہ روایت بھی آپ سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا رکھتا تھا کہ اس مہینے کے اکثر ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، لیکن کسی سال ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے چند ایام میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سلمہ کہتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے 2 مہینے کے، یعنی شعبان اور رمضان کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی کہ اگر آپ روزہ رکھتے پے در پہ تو صرف اور صرف شعبان کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا، اور بہت ساری کئی روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مہینے میں سالانہ اعمال کی پیشی اللہ کے حضور ہوتی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ میری پیشی، میرے اعمال کی پیشی اس وقت ہو کہ جب میں روزے سے ہوں۔ یعنی روزہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کی نگاہ میں روزہ بہت بڑا عمل ہے، بڑا مقبول عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش بیان کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال کی پیشی اس حالت میں ہو کہ میں روزے سے رہوں۔ آپ غور کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ بڑی اچھی عبادت ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو چیزیں اللہ نے اس کے لیے عام دنوں میں، عام حالتوں میں حلال اللہ رب العالمین نے کیا، لیکن انسان اپنے اوپر وہ چیزیں منع کر لیتا ہے کیونکہ وہ روزے کی حالت میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کھانا پینا ہے، شہوت کی بیوی سے ہم بستری کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں عام حالات میں اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تو یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایام اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بات ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا۔ ایک روایت ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ بچے، یعنی 15 تاریخ جب ہو جائے شعبان کی، اس کے بعد آپ روزہ مت رکھیں۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دے دیا، لیکن بہت سارے ائمہ حدیث جو حدیث کے ماہر ہیں، رجال اور اسانید کے ماہر ہیں، انہوں نے اس بارے میں جو اختلاف بھی کیا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ کے پہلے عالموں میں بھی اور بعد کے لوگوں میں بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کہا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد جو شخص روزہ رکھتا ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، عادت کس لیے ہوتی ہے کہ وہ پیر یعنی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ عام حالتوں میں سال کے 12 مہینوں میں وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں ان دنوں کا، یا اسی طریقے سے کسی شخص نے نظر مان لی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا، یا اس شخص نے نظر مان لیا میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا، یا کسی شخص کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں اور اسے یاد آ رہا ہے کہ میں نے ابھی تک روزہ نہیں رکھا، رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کی، تو ایسے لوگ روزہ اپنا پورا کریں گے۔ نظر مانی ہے تو نظر کا روزہ رکھیں گے۔ اگر ان کی عام ایام میں یہ عادت ہے کہ وہ پیر اور سوموار کا یا ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ اپنی عادت کے مطابق روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ اگر کوئی شخص رکھنا چاہے، ہاں انسان اس بات کا اہتمام کرے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ اگر وہ شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس شخص کے بدن میں اور اس شخص کے جسم میں کوئی کمزوری لاحق ہونے والی ہو، مثال کے طور پر کسی کی عمر زیادہ ہے اور وہ اگر مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھے، کیونکہ اس کے بعد رمضان کا بھی روزہ جو فرض ہے ہمیں تو اسے رکھنا ہی رکھنا ہے، اور انسان اگر کمزور ہے، اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے کہ آئندہ چل کر رمضان کے روزے اس کے لیے مشکل ہو جائے، تو ایسا شخص روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے رمضان کے روزے چھوٹنے والے۔ لیکن اگر کوئی شخص رکھنا چاہے، اس کے عام ایام میں اس کی حالت اور اس کا عمل رہا ہے، تو وہ شخص نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ بات آ چکی ہے، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بھی انسان کر سکتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان فرماتی ہیں کان یکون علی الصوم من رمضان، میرے ذمے رمضان کے روزے باقی رہتے تھے، میں انہیں پورا نہیں کر پاتی تھی، فما استطیع ان اقضیہ، میں ان کو پورے نہیں کر پاتی تھی الا فی شعبان، مگر جب شعبان کا مہینہ آتا تو میں روزے جو رمضان کے میرے چھوٹے تھے، کیونکہ عورتوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، عورتوں کے روزے چھوٹتے ہیں، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کے مطابق اگر کسی شخص کا روزہ چھوٹا ہے رمضان کا اور اس نے پورے سال قضا نہیں کی ہے، تو اسے چاہیے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے وہ پچھلے سال کے جو روزے ہیں اس کی قضا، اس کی ادائیگی کر لے۔ تو یہ شعبان کے مہینے میں یہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں سنت سے محبت ہے، ہم سنت سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اور ہمارے پاس جذبہ ہے دین پر، شریعت پر، سنت پر چلنے کا، تو اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے جو چیزیں بدعات کے زمرے میں آتی ہیں، جو چیزیں صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شعبان کی 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس رات میں قیام کرتے ہیں، پوری رات شب بیداری کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور بعض محدثین نے اس حدیث کو، اس روایت کو کہا یہ موضوع ہے۔
من گڑت ہے، یعنی سارے محدثین نے اس روایت کو تو ضعیف کہا ہی ہے، لیکن اور بھی جو محدثین ہیں جو گہری نظر رکھنے والے، انہوں نے کہا یہ حدیث موضوع ہے، من گڑھت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دور ایسا بھی تھا جب لوگ سنت رسول سے محبت کرتے تھے اور لوگ سنت رسول پر عمل کرتے تھے۔ ایک عام چلن تھا کہ کوئی بھی چیز اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جاتی تو لوگ اس کی طرف لپکتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ دھوکے باز ایسے پیدا ہوئے، امت کو، قوم کو دھوکہ دینے والے۔ اگر کسی شخص نے بیگن لے کر کے اگر مارکیٹ میں آیا اور بیگن بیچ رہا ہے تو وہ شخص بھی، کیونکہ عربی جانتے تھے، وہ سند بنا لیتے اپنے سے اور کہتے تھے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الباذنجان شفاء لکل دائن، بیگن میں ہر بیماری کی شفا ہے، اللہ کے نبی نے کہا۔ اور لوگ سنتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو مارکیٹ میں اس کا سارا سامان بک جاتا۔ تو ایک دور ایسا بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے محدثین کو، اہل علم کو پیدا کیا جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا۔ تو شریعت میں بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے ملاوٹ کرنی چاہی۔ اسی طریقے سے یہ حدیث بھی ہے، کسی نے اس کو اچھا سمجھا یا دشمنان اسلام نے اسلام کے شریعت کا جو قلعہ ہے اس میں سین لگانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے درمیان بدعت و خرافات پھیلانا چاہا۔ تو انہوں نے حدیث گڑھ لی کہ لوگوں یہ 15ویں شعبان کی رات میں قیام کرو اور صبح روزہ رکھ لو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ تو امت میں اس طرح کی چیز جو ہے رائج ہو گئی اور لوگوں نے، جن کے پاس علم نہیں تھا یا علم کے وسائل نہیں تھے، وہاں پر یہ چیز پھیلی اور دھیرے دھیرے یہ چیزیں پوری قوم، پوری امت میں سرایت کر گئی۔ تو اس رات کا قیام اور پھر دن کا روزہ کسی بھی صحیح احادیث میں نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص وہ ہر سال یہ روزہ رکھتا رہا ہو اور قیام کرتا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اس عمل سے باز آ جائے، کیونکہ اللہ کی نظر میں اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایک ذرہ بھی اس کو اس کے بدلے ثواب نہیں دے گا، کیونکہ یہ چیز بدعت میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے شب برات کا تصور ہے کہ یہ رات کو شب برات کی رات، یعنی براءت، گناہوں سے براءت، جہنم سے براءت، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے مسلمانوں کو جو اس رات میں قیام کرتے ہیں انہیں جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ اور یہ تمام فضیلتیں جو رمضان المبارک کے قیام اللیل کی ہیں، وہ ساری کی ساری فضیلتیں لوگوں نے اس رات سے جوڑ دیا، اس رات سے جوڑ دیا۔ دیکھو قرآن بھی کہتے ہیں، دیکھو قرآن بھی اسی رات میں نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیل مبارک میں یعنی مبارک رات میں نازل کیا۔ اس سے مراد دیکھو کہتے ہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، لیکن آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شعبان کے مہینے میں نہیں نازل کیا، اللہ نے نام لے کر اس مہینے میں کہا رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو، قرآن مقدس کو نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر اور صاف کر دیا کہ ہم نے اس کتاب کو رمضان میں نازل کیا، اور رمضان میں کس رات میں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیل قدر کی رات میں نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر اور صاف کر دیا۔ اب اتنے سارے واضح دلائل اور واضح الفاظ ہونے کے بعد اب کوئی شخص اس کا تصور ہو، اس کا ایمان ہو، عقیدہ ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو اسی رات میں نازل کیا، تو یہ اللہ کے کتاب سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وہ شخص بغاوت کرتا ہے اور بدعات میں وہ گرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے لوگوں کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت، ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے
اس رات میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس رات میں لوگ قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ جو شخص کبھی پورے سال میں قبرستان نہیں جاتا، اور قبرستان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے جو قبریں بیٹھی ہوتی ہیں یا جو قبریں ایک دم ویران، ایک دم گڑھے میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو برابر کیا جاتا ہے، ان پہ پینٹنگ کی جاتی ہے، چونا گچ کیا جاتا ہے، ان کو پوتا جاتا ہے، اور پھر قبرستان کی باؤنڈری پر لائٹیں، قمقمے لگا دیے جاتے، ایک دم بالکل سجا دیا جاتا ہے۔ اور پھر لوگ اس رات زیارت کے لیے، مردوں سے ملاقات کے لیے، پوری زندگی پورے سال میں کبھی کسی نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کی ہوگی، لیکن اس رات جاتے ہیں نیا نیا کپڑا پہن کے، خوشبو لگا کر کے، سج دھج کر کے جاتے ہیں، اور ایک سے ایک اچھی گاڑیوں میں بیٹھ کر کے جاتے ہیں، خوشی خوشی جاتے ہیں، اور پھر خوشی خوشی واپس آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر کی زیارت کا حکم دیا ہے، آپ نے یہ الفاظ اس میں بیان فرمائے ہیں کہ اے لوگو کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ قبرستان کی زیارت کے لیے مت جاؤ، لیکن جب لوگوں کے عقیدے میں مضبوطی آئی، لوگوں کے اندر علم آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور کہا لوگوں جایا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، کہ وہاں دنیا سے انسان دنیا سے وہاں پر جا کر کے دنیا میں من نہیں لگاتا، دنیا کی چیزوں میں یہ زیارت انسان کو دنیا سے الگ کر دیتی ہے۔ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور یہاں پر جانے کے بعد انسان کو آخرت کی یاد آتی۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر میرا آخری ٹھکانہ اس دنیا سے کی زندگی کے بعد ہمیں یہیں آنا ہے، اور پھر قیامت تک ہمیں یہیں رہنا ہے، یہی گڑھے اور یہاں کی زمین اور یہاں کی فضا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ آ کر کے سوئے ہوئے ہیں، ان کی قبر کے اوپر گھاس اور درخت اگائے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی زمین کے نیچے ہوں گے، ہمارے اوپر گھاس پھوس آئے گی، پودے اگیں گے، اور ہماری قبریں گڑھوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ ہڈیاں دکھ رہی ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری بھی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ یہ انسان کا خوبصورت جسم، یہ انسان کی خوبصورتی، یہ انسان کا روب داب، سارا کا سارا کروفر انسان کا اس مٹی میں مل گیا ہے۔ کل ہمارا بھی ایسا حال ہونے والا ہے۔ تو انسان جائے قبرستان پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، لیکن ہم کسی دن کو خاص کر لیں، کسی رات کو خاص کر لیں، کسی وقت کو خاص کر لیں کہ ہم اسی رات میں آئیں گے، یہ چیز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اور کسی رات کو خاص کرنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، نہ صحابہ کی سیرت سے ملتا ہے۔ تو قبرستان کی زیارت بھی اس رات اس عقیدے سے جانا یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ شعبان کا مہینہ جب چالو ہوتا ہے، شروع سے ہی آپ دیکھیں بدعتی محلوں میں، ان کی گلیوں میں قمقمے ہیں، لائٹیں ہیں، پٹاخے ہیں، خوشیاں ہیں، اور کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو فضول خرچی کے زمرے میں آتی ہیں شروع ہی سے، اور پھر اس رات میں اور زیادہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ نوجوان سڑکوں پر کس انداز سے گاڑیاں چلاتے ہیں آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آتش بازی اور فضول خرچی کو بھی لوگوں نے دین کے اندر ایڈ کر لیا ہے، اور یہ شیطانی چالوں کو بھی انسانوں نے دین کے اندر داخل کر دیا۔ اسی طریقے سے اس رات میں ایک اور چیزیں مسلمانوں کے یہاں، جن کا عقیدہ، جن کا قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد اب کوئی شخص واپس آنے والا نہیں ہے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے یہاں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں جو قرآن کے حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسی دنیا میں رہیں گے پھر دوبارہ جنم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یہ تو ان کی بکواس ہے،
इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन। इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद एक बरज़ख़ की ज़िंदगी है, कब्र की ज़िंदगी है। ये कब्र की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के बाद और व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौम युबअसून। और ये ज़िंदगी कब तक है? जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़मीन और आसमान की बिसात को लपेट नहीं देगा। जब अल्लाह क़यामत नाजिल करेगा, क़यामत बर्पा होगी, तब ये ज़िंदगी का ख़ात्मा होगा और फिर वहाँ से हश्र की ज़िंदगी हमारी शुरू होगी। एक ज़िंदगी तो हमारी वो थी कि हम अपने बाप की पुश्तों में थे, हम अपने बाप की पुश्तों में थे। फिर अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी हमें दी कि हम अपने माँ के रहम में आ गए, माँ के पेट में आए। ये भी हमारी एक ज़िंदगी थी। और एक ज़िंदगी हमारी ये दुनिया की ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी के बाद भी एक और ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी आएगी और फिर कब्र की ज़िंदगी के बाद हश्र की ज़िंदगी आएगी और फिर हश्र के सवालात और वहाँ के इम्तिहानात अगर हम पास कर लेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा। लेकिन अगर वहाँ फेल हो गए, दुनिया में हम कुछ करके नहीं गए सिवाय बिदात और खुराफात के, तो फिर वहाँ हमारे लिए नदामत है, शर्मिंदगी है, पछतावा है हमारे लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अल्लाह ने दहकती हुई आग तैयार कर रखी है। लिहाजा ये अक़ीदा रखना कि इस रात रूहें घर आती हैं। इसीलिए आप देखें घरों में कलर किए जाते हैं, घरों में लाइटें की जाती हैं और घरों में एक से एक पकवान तैयार किए जाते हैं। और ये अक़ीदा होता है कि अगर हमारे घर हमारे बाप दादा आए और उन्हें खाना ना मिला, हमने उनके नाम पर फातिहा ना दिलवाई और खाना ना मिला, तो आएंगे तो वो घरों की दीवारों को चाटेंगे, भूख के मारे बिलबिलाएंगे, हमसे खफा हो जाएंगे और फिर मालूम नहीं आइंदा आएंगे या नहीं। ये अक़ीदा है मुसलमानों का, ये अक़ीदा है जो बिल्कुल इस्लाम के, कुरान के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कहा, इन्नल अबरारा लफ़ी नईम, ये नेक लोग नेमतों में होंगे। और अल्लाह ताला ने कहा कि व इन्नल फुज्जारा लफ़ी जहीम, और बुरे लोग जहन्नम में होंगे। उसके अलावा अल्लाह ताला ने कहा नेक लोग इल्लियीन में होंगे। आला अल्लाह ताला ने कहा मरने के बाद दो जगह रूह जाती है इंसान की। अगर अच्छा है, मोमिन है, अल्लाह का फरमा बरदार है, तो अल्लाह ताला उसकी रूह को इल्लियीन में रखता है। लेकिन अगर बुरा है, नाफरमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बागी है, तो ऐसे शख्स की रूह अल्लाह ताला सिज्जीन में रखता है। सिज्जीन कहते हैं, दुनिया में हम देखते हैं जेल, इसको सिजन भी कहा जाता है। कुरान ने भी इसको सिजन कहा है, सूरह यूसुफ में आप इसे पाएंगे। और अल्लाह ताला ने ऐसे कैदियों और ऐसे जालिम और जाबिर लोगों की रूहों को अल्लाह ताला उसी सिज्जीन में रखा है। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये ज़मीन के तह के अंदर है और ये बहुत ऐसी जगह है जो बहुत ही तंग है। अल्लाह ताला ने वहाँ पर बुरे लोगों की रूह को रख दिया है। तो दुनिया की ज़िंदगी से जिसकी ज़िंदगी कटती है वो या तो इल्लियीन में जाता है, नेमतों में रहता है, या फिर अदाब से दो चार होता है अगर बुरा है तो ये मुसलमानों का अक़ीदा जो है कि रूहें हमारे घरों में आती हैं, ये अक़ीदा बिल्कुल गलत है। इसकी जो है कोई गुंजाइश नहीं। अगर किसी शख्स का ये अक़ीदा है कि मरने के बाद इंसान अपने बच्चों को देखने आता है, अपने घर को देखने आता है, अपने मामलात देखने आता है, तो ये जो है अक़ीदा रखना बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से मुसलमानों के अंदर एक चीज़ ये भी फैलाई गई, क्योंकि इसकी तरफ लोगों को खींचना है ना, इसकी तरफ लोगों को राग़िब करना है ना, कि अल्लाह ताला इस रात आसमान दुनिया पर स्पेशल आता है निस्फ़ शाबान की रात में, और लोगों को इस कदर माफ़ करता है सिवाय ऐसा शख्स जो मुशरिक हो या किसी मुसलमान से बुग़्ज़ रखता हो। इसके अलावा सारे के सारे लोगों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। ये भी अक़ीदा और ये भी चीज़ जो है समाज और माशरे के अंदर फैलाई गई, और इस सिलसिले में भी अहादीसें गढ़ी गई, ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायात बयान की जाती है कि अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर लोगों को बख्शता है।
جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری کی ساری حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح حدیث اس سلسلے میں کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہر روز آسمان دنیا پر رات کے تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ ہر روز اگر کوئی شخص خیر کا طلبگار ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے رب کا فرما بردار بننا چاہتا ہے، تو وہ شخص ہر روز اٹھے، یا اللہ تعالیٰ اسے جب توفیق دے اٹھے اور رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے، روئے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا ہر رات یہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، حل ہے کوئی سائل میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی گناہ کرنے والا اور گناہ کی بخشش چاہتا ہے میں اسے معاف کر دوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ خاص طور سے نصف شعبان کی اس رات میں آتا ہے، یہ چیز احادیث کے اندر جو ہے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس حوالے سے جتنی بھی روایتیں ہیں ساری کی ساری یا تو موضوع ہیں، من گڑت ہیں، چاہے 1000 رکعت نماز پڑھنے والی جو ہے روایت ہو، یا 100 رکعت نماز پڑھنے والی روایت ہو، یا 12 رکعت یا 14 رکعت میں جو ہے نماز پڑھنے والی روایتیں ہوں۔ یعنی اس رات کے حوالے سے لوگوں نے ایسی ایسی کہانیاں گڑھی ہیں اور ایسی ایسی عبادت انجام دی ہیں۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 11 رکعت سے زیادہ رات کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز چھوڑ کے۔ تہجد میں اور رات کی عبادت میں پیارے نبی نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، اور یہاں پر نبی سے بھی آگے بڑھنے والے لوگ ہیں کہ 1000 رکعت پڑھتے ہیں، 100 رکعت پڑھتے ہیں۔ صلاۃ الالفیہ کے نام سے جو ہے لوگوں نے نماز ایجاد کر لی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں دین اسلام کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ اور آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مہینہ اس مہینے میں ہمیں اور کیا کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں ہمیں سب سے زیادہ رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے، اپنے کام کو سمیٹ لیں اور رمضان میں عبادت کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اور اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ رمضان المبارک سے کے آنے سے پہلے ہم اپنی روزمرہ کے معمولات میں چینجنگ لائیں، اور اس لیے وقت اپنا بچانے کی کوشش کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں گے، زیادہ سے زیادہ ہم صدقہ خیرات کریں گے۔ اس لیے ہم اس مہینے میں ہمیں رمضان کی تیاری جو ہے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم حق کو پہچانیں، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ اکثریت جو ہے اس طرف جا رہی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس کی طرف ہے، آپ نے کون سا عمل کرنے کے لیے ہمیں بتایا ہے، کس عمل سے پیارے نبی نے ہمیں روکا ہے۔ ہماری تمام سوچ، ہماری تمام فکریں اس بات کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو ہم میں بیمار ہیں یا مقروض ہیں، اگر بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اگر قرض کی ادائیگی ان کے لیے باقی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کر دے۔ کاروبار اگر ان کا ڈھیلا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔